السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم وقال في موضع آخر واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج یاقوت پورہ کی اس مسجد میں جس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے۔ یہ اور بات ہے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میری گفتگو اتنی اہم نہ ہو پائے، لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے۔ کئی دنوں سے مسلسل سفر کی وجہ سے طبیعت میں تھکان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کا حق، اور یقیناً اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے آج کے دور میں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے نوجوان جو جذباتیت کے راستے پر چلنے ہی کو نجات کا راستہ سمجھتے ہیں اور اسی میں عافیت اور بھلائی اور امت کی خیر خواہی اور امت کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبے کو واپس لانے کے لیے اسی راستے کو جو بہتر راستہ سمجھتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ موضوع بہت اہم ہے، اور وہ موضوع ہے منہج سلف ہی کیوں، یا منہج سلف کی اتباع کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ منہج سلف کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہی اسلام ہے۔ سلف کا منہج اسلام ہے اور اسلام کا منہج سلف کی اتباع ہے، اس لیے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت کی خواہش رکھتا ہے تو اس جنت کو پانے کے لیے سلف صالحین کے راستے کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ سلف صالحین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے راستے پر چلنے کے بعد ہی انسان کو جنت کا راستہ ملے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اپنے اسلاف کی پیروی نہ کرتا ہو۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں دنیا کے اندر، ان کے اپنے جو اسلاف ہیں، ان کے اپنے جو معتبر علماء ہیں، ان کے اپنے جو مستند ائمہ ہیں،
سب انہی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت اور حزب نہیں ہے جو اپنے سابقہ اور ماقبل علماء اور لوگوں کے نظریات اور افکار پر چلنے والی نہ ہو۔ اس کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میں مثال دے کر کے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر جو خوارج ہیں آج کے زمانے کے، جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اسی کو بہادری اور شجاعت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی شخص اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، وہی شخص گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو رسی راستے پر نہیں لا سکتا ہے، وہی شخص جو بادشاہوں کے خلاف بات کرنے کو بہادری سمجھتا ہے اور ان کی خطاؤں اور ان کی غلطیوں کو سر عام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہی انسان اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ ایک بیوی، وہ بھی 3-4 بیویاں، ایک بیوی ہے اس کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا ہے، لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی اور لمبی کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام بدل دے گا، پوری دنیا کے اندر انقلاب لے کر کے آ جائے گا۔ تو یہ جو حکمرانوں کے خلاف خروج کریں، بڑے گناہ کے مرتکب کو ہمیشہ جہنمی قرار دیں، سلف صالحین کی منہج سے خروج اور بغاوت کریں، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے اپنے اسلاف ہیں، وہ اپنے لوگوں کے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، قرآن مجید کی ان کی اپنی تفسیر موجود ہے اور اسی کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان کی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کی اپنے منہج اور اپنے فکر کے مطابق اس کی تفسیر اور اس کی شرح کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری بات نہیں مانیں گے وہ، کیونکہ ہم ان کے اسلام میں سے نہیں، الحمدللہ ہم ان کے اسلام میں سے نہیں ہیں الحمدللہ، تو یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کن کی بات مانیں گے؟ ان کے جو اپنے اسلاف ہیں، انہی کے افکار کو مانیں گے۔ اس طریقے سے آپ معتزلہ لے لیجئے، جہمیہ لے لیجئے، یا اس طریقے سے صوفیہ ہیں یا اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، وہ اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اپنے جو اسلاف ہیں، کیونکہ اسلاف کے معنی ہوتے ہیں، سلف کے معنی جو گزر گیا اس کو سلف کہا جاتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جو عمل گزر جائے اس کو سلف کہا جاتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے لحاظ سے ان کے اچھے اسلاف ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی سلف کی پیروی کرتا ہو اپنے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ جو صوفیہ آپ دیکھیے، صوفیوں کی باتوں کو مانتے ہیں، انہی کی باتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے والے ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے اقوال اور افکار کو وہ نہیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جن کے اپنے اسلاف نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ سارے اسلاف وہ ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے جنت کا حصول، کہ اسے جنت مل جائے، کامیابی مل جائے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سلف کے منہج کی راستے کی پیروی کریں جن راستے کی ضمانت دی گئی ہے، جن راستے پر چل کر کے اسلام کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں اور ضمانت دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں تلقین کی ہے، لہٰذا ان کے راستے کا اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، آپ کو کہیں پر جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، اسی راستے پر چل کر کے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ چاہے بائی روڈ جا رہے ہیں، آپ بائی ایئر جا رہے ہیں، بائی ٹرین جا رہے ہیں، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ منتخب کرنا پڑے گا، اس راستے پر چل کر کے آپ اپنی منزل تک دنیا کی پہنچ سکتے ہیں۔ دین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دین میں آپ کو منہج کا اپنانا ضروری ہے۔
ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اور نوجوان لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں جب دیکھیے آپ لوگ منہج کی بات کرتے ہیں. دیکھیے منہج کی باتیں اس لیے کی جا رہی کہ آج اس کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ منہج پہلے سے نہیں تھا. منہج اسی وقت سے موجود ہے جس وقت سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین کو بھیجا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے اس وقت سے دنیا کے اندر منہج موجود ہے. ابھی اور بات ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے کسی بھی لفظ اور اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے. پہلے سب اسی راستے پر چل رہے تھے اس لیے اس کی اصطلاح کی یا اس کی زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے قرآن کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اتنا کہہ دینا پہلے کافی تھا، اب کافی نہیں ہے. اب یہ بھی کہنا پڑے گا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا. جب سے یہ فرقہ پیدا ہوا جہمیہ کا جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کے شروع میں جو یہ فرقہ پیدا ہوا 3 صدی ہجری کے شروعات میں، تو یہ قرآن کے بارے میں بات کہی جانے لگی. اس لیے آج اگر کوئی کہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس پر رک جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا جب تک یہ بھی نہ کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ سب کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن جب لوگ ایسے فرقے پیدا ہوئے جو قرآن کو مخلوق کہنے لگے تب یہ اس کی اصطلاح لانی پڑی. اب دیکھیے ایسی بہت ساری اصطلاحات ہیں. اہل سنت والجماعت کی اصطلاح ہے، اس سے پہلے اور کوئی اصطلاح تھی. اب اہل سنت والجماعت کی بھی اصطلاح ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح تو ان لوگوں نے لے لیا ہمارے معاشرے ملک کے اندر جو پیشانی کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. پہلے اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو صحیح المعنی، جو صحیح معنوں میں صحیح العقیدہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے، جنہیں ہم اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں. ان کے لیے اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعت پر اجارہ داری ان لوگوں کی ہے جن کا نہ سنت سے کوئی تعلق ہے نہ صحابہ کی جماعت سے کوئی تعلق ہے. وہ الگ ہی جماعت ہے، ان کی اپنی دین کے اندر بدعات اور خرافات ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کہہ دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں وہ سارے لوگ شامل ہو جا رہے ہیں. تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ضرورت کی پیداوار ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طریقے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو آج منہج کی ضرورت اس لیے زیادہ طور پر خاص طور پیش آئی ہے کہ آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر بدامنی ہے، افراتفری ہے، حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت ہے، غارت گری اور لوگوں کی عزتوں کی لوٹ مار ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے منہج کی بطور خاص اس دور میں اس کی بات کی جاتی ہے. ورنہ منہج اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیجا. ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین منہج کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم طرف ہدایت دے دیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا صراط جس پر تیرا انعام نازل ہوا، اسی کی طرف تمہاری دعوت ہے. اسی منہج کی طرف جن پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں نازل فرمائی، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، جن پر اللہ رب العالمین کے انعام ہوا، اسی راستے کی طرف بلانا ہماری پہچان ہے، اسی کی ہماری دعوت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا اور راستے کی نہیں، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے. اسی لیے ہم ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک گئے، کیونکہ دعوت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ معروف کا حکم دیں، دوسرا منکر سے روکیں. صرف معروف اور خیر کا حکم دے دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ لوگوں کو منکر سے بھی نہیں روکیں گے، یا جو لوگوں کو منکر کی طرف بلانے والے ہیں ان سے آپ لوگوں کو تنبیہ نہیں کریں گے. سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، اسی پر انسان اگر غور کر لے تو اس کے سامنے یہ سارے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی.
صراط الذین انعمت علیہم، صراط منہج، منہج مانے راستہ، صراط مانے راستہ، جس پر انسان چلتا ہے اس کو صراط کہتے ہیں، اس کو منہج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ پہلی سورت قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے نہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سلف صالحین کے منہج کو بیان کر دیا، جن پر اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوا، انہی کے راستے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اور جو ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنے والے ہیں ان کے راستے سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا منع کیا جائے اس سے، تو صرف معروف کا حکم دے دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ منکر سے لوگوں کو روکا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ فلاں کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنے، کچھ بھی حکم نہیں تھا، صرف منع تھا ان کے لیے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین کو منع کیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر سب سے پہلے لا ہے، انکار ہے، لا الہ، اللہ رب العالمین کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، معبود حقیقی، پہلے انکار ہے، اس بات بعد میں ہے۔ تو انکار کرنا بھی ضروری ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان انکار نہیں کرے گا تو حق کی مکمل طور پر وضاحت نہیں ہوگی۔ اگر شرک کا انکار نہ ہو تو توحید کی وضاحت نہیں ہوگی۔ اگر بدعت پر تردید نہ ہو تو سنت کا حق واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم سنت بھی ذکر کرتے ہیں، بدعت بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، معروف کا بھی حکم دیتے ہیں، توحید کا، لوگوں کو منکر اور شرک سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ہماری اصل پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ اگر اس کو ہم نے کھو دیا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ انسان اگر اپنی شناخت کو کھو بیٹھے تو اس انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ اپنے اصول چھوڑ دیں اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہماری کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی، ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے اور ہماری دوسری شناخت بن جائے گی۔ اس لیے انسان کی جو اصل ہے، پہچان ہے اس کی، اور ہماری پہچان توحید و سنت منہج سلف صالحین، کبھی اس سے انسان کو پہلو تہینی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کو منہج جن پر اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، تو ہمیں ہدایت دے دے اس راستے پر چلنے کی۔ تو منہج موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اب چونکہ پہلے اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اب دیکھیے پہلے ہم لوگ کیا کہتے تو قرآن و حدیث ہمارے لیے، لیکن اب جو اہل بدعت ہیں وہ لوگ بھی قرآن و حدیث کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی پہلے تو ان کے اپنے فلسفے چلتے تھے، قصے اور کہانیاں چلتی تھیں، لیکن اب وہ لوگ بھی، ان کی عوام بھی دلیل مانگنے لگی، تو بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ اس لیے ہمیں اس کو اضافہ کرنا پڑا کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا، ان کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا، یہ سلفیت ہے اور یہ منہج سلف ہے۔ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور ان کی تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر کرنا، ان کے عقیدے پر قائم رہنا، یہ منہج سلفیہ، اس کو سلفیت کہا جاتا ہے۔ کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ضرورت کے تحت اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج منہج کی ضرورت اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اسی بات پر وہ قانع ہیں، یا اسی بات پر وہ مطمئن ہیں کہ ہم اگر حکومتوں کے خلاف یا اس طریقے سے بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف اگر ہم خروج کریں، بغاوت کریں، یا ان کی گمراہیوں، غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا۔ تو اس لیے اس منہج کو بیان کرنے کی خاص طور پر ہم کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ منہج سلف قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور قرآن کا مطالعہ کرتے جائیے، آپ تلاوت کرتے جائیے، سلف صالحین کی تفسیر پڑھتے جائیے، آپ کو جا بجا یہ چیز آپ کو قرآن حدیث کے اندر ملتی رہے گی آپ کو۔ تو اس لیے منہج سلف چونکہ اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے، اور اس کے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا عوام الناس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سلفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلفیت کی طرف دعوت دینا اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔
سلفیت سے برات اسلام سے برات ہے، نبی سے برات ہے، کیونکہ سب سے پہلے سلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نعم السلف و انا لکی، کن سے؟ حضرت فاطمہ سے، کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان کے لیے باقاعدہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں، لہذا سلفیت سے اعتراض کرنا، برات کرنا، یہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برات ہے۔ سلفیت کے اندر اسلام کے سارے اصول، سارے مبادی داخل ہیں، لہذا اگر اسے کوئی برات کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ پورے اصول، پورے قرآن و حدیث اور پورے دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا خلاصہ ہے۔ یہ جب ہم سلفیت یا اہل حدیثیت کہتے ہیں، یہ اسی کی طرف اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس لیے یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر اس بات کو جانیں۔ سلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سلف تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بہترین 3 صدیوں کے لوگ ہیں اور جو ان کے راستے پر چلے، ان کو سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ 3 صدیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خاص طور پر ان 3 صدیوں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی ہے۔ لہذا جو ان کے راستے پر چلے، عقیدے میں، طور طریقے میں، اخلاق میں، کردار میں، ایسے لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے سلف ہیں، وہ جو گزر گئے وہ ہمارے سلف ہیں، جن راستے پر چلے وہ بھی سلف کہلاتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنایا، ان کے راستے کی پیروی کی، وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ تو 3 صدی کی جو لوگ تھے، خصوصیت کے طور پر ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ اور جب سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے سلف اچھے برے دونوں کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں منہج سلف تو اس میں اچھے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل حدیث، تو اہل حدیث میں ضعیف اور موضوع اور منکر حدیث داخل نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو قابل عمل ہے، حسن درجے کی ہو، صحیح ہو، جید سند ہو، اور جو صحیح کے جو بہت ساری انواع اقسام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل الحدیث صحیح کی اصطلاح نہیں قائم کی گئی، کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں نے اس کو حدیث کے نام پر گڑھا اور حدیث کے نام پر اس کی اشاعت کی، لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ تو اسے جب اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے والا، کیونکہ جو صحیح حدیث نہ وہ حدیث نہیں حقیقت میں۔ ایسے ہی جب ہم منہج سلف کہتے ہیں تو سلف کے اندر وہی لوگ شامل ہیں جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ کبھی اس کی توضیح کر دی جاتی ہے سلف صالحین کا منہج، اور کبھی اس کی توضیح نہیں کی جاتی ہے، منہج سلف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے اچھے برے سب لوگ شامل ہیں، نہیں، برے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، کیونکہ سلف لغت کے اعتبار سے گزرے ہوئے ہر شخص کو کہا جا سکتا ہے، وہ اچھا ہو یا نیک ہو۔ اہل باطل کے بھی سلف ہیں، برے لوگ ہیں وہ، اہل بدعت کے سلف ہیں، برے لوگ ہیں وہ، لیکن ہمارے جو سلف ہیں، حق والے جو ہیں، ان کے جو سلف ہیں وہ بھی حق والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو سلف کہا جاتا ہے اس کے اندر اس سے مراد صالحین ہی ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہوتے ہیں۔ منہج سلف کی اتباع ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کا معیار قرار دیا ہے۔ حق کا معیار وہی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان لے آئیں انہیں ہدایت ملے گی، وہی ہدایت یافتہ ہوں گے جو ان کے راستے پر چلیں گے، ان کے جیسے ایمان لے کر کے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے معیار ہدایت قرار دیا ہے ان لوگوں کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، خاص طور صحابہ کی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کو مخاطب کیا، جس طریقے تم صحابہ ایمان لائے اس طریقے سے اگر ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، انہیں ہدایت مل گئی۔ تو ہمارے لیے حق کا معیار ہے، وہ حق کا ہمارے لیے معیار ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، نصارہ 72 فرقوں میں، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے ان کو معیار حق قرار دیا، صحابہ کو۔ اور بعض باتوں کے اندر آتا ہے جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے آج کا اسلام معتبر نہیں ہے، نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے۔ آج کے زمانے میں اسلام کے اندر 73-72 فرقے مزید پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک فرقہ تھا۔ بہت سارے لوگ لفظ فرقہ سے چڑھتے ہیں، یا ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقہ ہے۔ کوئی بھی فرقہ یا حزب یا جماعت یا کوئی مقدس لفظ نہیں ہے۔ مقدس کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا وصول سلف صالحین کے فہم، ان کے عقیدے کے مطابق ہو، تب وہ لفظ مقدس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو شیطان کی جماعت ہے اس کو بھی حزب کہا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور جو حزب اللہ، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے، ان کو بھی اللہ نے حزب اللہ قرار دیا۔ حزب دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو لفظ جو ہوتا ہے وہ فی نفس ہی اس کے اندر تقدس کا معنی نہیں پایا جاتا ہے جب تک کہ اس جماعت کے عقائد، ان کے اصول، ان کے منہج کو نہ دیکھا جائے۔ تو ہم فرقہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فرقہ اردو زبان میں تھوڑا مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں فرقہ مذمت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے سنے گا تفترق امتی علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں ایک فرقہ اللہ کے رسول کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ صحابہ کا فرقہ ہے، جس کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی، تزکیہ ہمارے نبی نے کیا، وہ فرقہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کیونکہ یہ فرقہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے یہ۔ تو فرقہ ہے اسلام کے اندر، ایسا نہیں کہ فرقہ نہیں ہے فرقہ، جماعت ہے، حزب ہے اسلام کے اندر۔ لیکن وہ کون سا فرقہ ہے، اس کے اصول کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کو بھی فرقہ قرار دیا جن کے بارے میں کہا کہ وہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے، اور ان کو بھی فرقہ قرار دیا جن کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کو بھی اللہ کے رسول نے فرقہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بھی فرقہ قرار دیا جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور علم حاصل کر کے لوٹتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کے، علاقے کے لوگوں کو، اپنی جماعت کو دین کی تعلیم دیتے، ان کو بھی اللہ رب نے فرقہ قرار دیا ہے۔ تو لفظ فرقہ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قابل مذمت ہو شریعت کی نظر میں۔ عقیدے اور عقیدے کی بنیاد پر، منہج کی بنیاد پر وہ فرقہ یا تو قابل تعریف ہوگا یا تو قابل مذمت ہوگا۔ اگر وہ سلف صالحین کے اصول اور عقیدے اور منہج کے مطابق ہے، قابل تعریف ہے، اور اگر ان کے اصول کے خلاف ہے تو قابل مذمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار حق قرار دیا ہے، وہ حق کا معیار ہیں، اسی لیے ہمیں ان کے راستے کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل حق میں ہوں تو ان کے راستے کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو آپ اس راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آج 72 فرقے مزید پیدا ہو گئے اسلام کے نام پر۔ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے اسلام کے نام پر پیدا ہوئے، کہ دنیا کے نام پر کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ شبہات کا فتنہ ہوتا ہے۔ سارے فتنے، یہ سارے فرقے شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک دنیا کا فتنہ جس کو شہوات کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا فتنہ شبہات کا، جو شیطان دین کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے، اور انہی شبہات کے فتنوں سے دین کے اندر فرقے اور جماعتیں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی جو فتنے ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں، مال کا فتنہ، بیوی کا فتنہ، شہوت کا فتنہ، منصب کا فتنہ، اور بہت سارے فتنے ہیں۔ لیکن جو شہوت کا فتنہ، شبہات کے جو فتنے ہیں وہ سب سے بڑے فتنے ہیں، کیونکہ دنیا کے فتنوں سے صرف دنیا خراب ہوتی ہے، شہوت کے فتنے سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے، شبہات کے فتنے سے آخرت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے برا فتنہ شبہات کا فتنہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر نئی نئی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے افکار پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی بدعتیں اسلام کے اندر جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، لوگ پیدا کرتے ہیں،
تو یہ جو اہل حق ہیں ان کے راستے کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہوا، صحابہ سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو تو ہمیں بھی انہی کے راستے کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں گے جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن صحابہ اور جن کے نقش قدم پر چلے اللہ رب العالمین ان کے لیے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں پہلے اسلام لانے والے، اسلام کے اندر سبقت لے جانے والے جو سب سے پہلے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع پیروی کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نبی کی سنت کے مطابق۔ احسان کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، اخلاص بھی شامل ہے اور نبی کا طریقہ بھی شامل ہے، کیونکہ انسان اگر مخلص ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق عمل کو انجام نہیں دیتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مخلص ہے اور نبی کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی نئے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ انسان مخلص بھی ہو اور متبع بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، نبی کے سنت کے طریقے کے سنت کے مطابق اس کا عمل ہو، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت کے مطابق ان پر جنہوں نے عمل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہوا۔ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ صحابہ کا عمل اور ان کا فہم اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے حدیثیں محفوظ ہیں، صحابہ کا عمل بھی محفوظ ہے، ان کا طور طریقہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ جب ہمارے معیار ہیں اور ان کا عمل اور قرآن و سنت کے مطابق ان کی تفسیریں اور ان کی شرحیں اور ان کے اقوال موجود نہ ہوں تو انسان کیسے ان کے راستے کی پیروی کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فہم سلف کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ فہم سلف کی حفاظت میں دین کی حفاظت ہے۔ اگر آج فہم سلف کو ہٹا دیا جائے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، دین پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، کیسے عمل کریں گے آپ؟ حدیثیں کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ضائع ہو گئی، صحابہ کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو آپ کا دین بھی برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین ان کو معیار قرار دیا ہے۔ معیار اس لیے ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اگر محفوظ نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ان کو معیار نہ بناتا، اب دیکھیے سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، لیکن محفوظ نہیں رہ گئی وہ، اس لیے وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لوگوں نے تبدیل کر دی، اور قرآن نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس لیے اگر صحابہ کا فہم، ان کا عمل، نبی کی حدیثیں اور سنتیں محفوظ نہ ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو معیار حق قرار دیا، اور ان کا قول ہمیں نہیں معلوم، ان کا راستہ ہم کو نہیں معلوم، تو آپ کیسے اس راستے کی پیروی کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ ولی امر میں دو لوگ شامل ہیں، ایک علماء اور ایک حکمراں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن ولی امر اور کی اتباع اور ان کی اطاعت مشروط ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان کی بات قرآن و سنت کے موافق ہو۔ اگر قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے
تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، رد کر دیا جائے گا، لیکن ان کا ادب احترام برقرار رہے گا۔ اور یہی ان کا ادب احترام ہے کہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کا سب سے بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ میری بات اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ہو، میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ ہر امام نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا جو ان کی باتوں کو رد کر دیتا ہے حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، دراصل وہی ائمہ کا سچا متبع ہے، وہی ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہیں جب حدیث پہنچتی تھی اپنے پرانے قول سے، اجتہاد سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور حدیث کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے۔ امام شافعی کا دو مذہب ہے، قدیم اور جدید۔ جب ان کی ملاقات امام مالک سے ہوتی، امام شافعی کی، اور اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے ان کا ایک نیا منہج چلا، نیا مذہب چلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کہتے ہیں ان کا پرانا قول تھا، جب انہوں نے اجتہاد کیا ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں، یہ پرانا ان کا قول تھا، اور جب ان کو حدیثیں ملی تو انہوں نے پرانے قول کو چھوڑ دیا، حدیثوں پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنے اقوال ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کرتا ہوں، صبح میں شام میں مجھ سے رجوع کر لیتا ہوں، لہذا میری جب تم کو حدیث پہنچے وہی میرا مذہب ہے، اسی پر تم عمل کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے لیث غالباً، اور وہ مصر کے رہنے والے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس چلتا تھا مدینہ کے اندر۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ داڑھی میں اور انگلیوں میں خلال کرنے کے تعلق سے، کہ داڑھی میں اور انگلی میں خلال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں کوئی حکم ہے ایسا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے، اور انہوں نے سند کے ساتھ وہ حدیث بتا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت پیاری سند ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ کس نے کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اس کے بعد جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تو کہتے تھے داڑھی اور کے اندر اور انگلیوں کے اندر خلال کرنا سنت ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس کو نہیں مانتے تھے وہ۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا کہ انہوں نے کہا کہ اگر لیث بن سعد نہ ہوتے تو مالک ہلاک ہو جاتا، مالک ہلاک ہو جاتا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جب حدیث آ جائے اور اس حدیث کو انسان نہ لے، چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو، بہت بڑی بات بن جاتی ہے، وہ گمراہی بن جاتی ہے۔ کہ انسان اگر حدیث کو چھوڑ دے، حدیث کو نہ لے، چاہے وہ چھوٹا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، تو گمراہی بن جاتی ہے، بہت بڑی گمراہی بن جاتی ہے، انسان کی ہلاکت و بربادی۔ انسان اگر ایسی نہیں معلوم اس کو عمل نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے نجات ہو جائے، جہالت عذر ہو جائے، لیکن حدیث پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی عمل اس پر نہیں کر رہا ہے، تو امام مالک نے کہا کہ اگر لیث بن سعد نہ ہوتے تو میں مالک گمراہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے حدیث سنائی، اس کے بعد اسی کے مطابق وہ فتویٰ دینے لگے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اقوال کو محفوظ کر دیا۔ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز کے اندر، معمولی چیز ہی کیوں نہ اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ نہیں کہا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو یا ولی امر کی طرف لوٹا دو۔ اللہ نے کہا اسے کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کی طرف لوٹانا ہے، رسول کی طرف لوٹانا اس کا ایک تو نبی کی زندگی میں اس کا ایک معنی یہ تھا کہ لوگ ہمارے نبی کے پاس آ کر کے سوال کرتے تھے، آپ اس کا جواب دے دیتے تھے، آپ مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ اب ہمارے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے زندہ، آپ کی وفات ہو گئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی سنتوں کو محفوظ رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سنت کی طرف اور نبی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ اگر نبی کی سنتیں اور نبی کی حدیثیں محفوظ نہ ہوتی اور اللہ کہہ رہا کہ اللہ کی طرف، نبی کی طرف لوٹا دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے، نہیں پائی جاتی نبی کی حدیثیں، نبی کی سنتیں نہیں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔
جیسے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا، کیونکہ دونوں ذکر ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ذکر ہے دونوں، ذکر قرآن و حدیث دونوں کو کہا جاتا ہے۔ دین اللہ نے اوپر سے قرآن و حدیث دونوں کو نازل کیا ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہمارے اہل حدیث علماء بھی جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ تفسیر مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے۔ یہ ذکر میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے حدیث قرآن کو۔ صحابہ سے کوئی زیادہ عربی زبان کا ماہر نہیں تھا۔ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجمی کہتے گونگے کو۔ دیگر زبانوں کو زبان نہیں مانتے تھے، کہتے گونگے ہیں لوگ، اس لیے ان کو عجمی کہتے ہیں۔ عجم مطلب گونگا، وہ گونگا کہتے تھے، کہتے ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے، یہ اصل زبان تو عربی زبان ہے۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کچھ چیزوں کو سمجھا انہوں نے اپنی عربی کی بنیاد پر، لیکن جہاں شریعت کا دین کا معاملہ تھا نبی کی سنت کے محتاج تھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ عربی زبان میں ید کا لفظ ناخون سے لے کر کے کندھے تک ہوتا ہے، یہاں تک پورا ہوتا ید۔ کہاں سے کاٹیں گے ہاتھ؟ اگر آپ حدیث کی طرف نظر نہ ڈالیں اور حدیث سے آپ قرآن کی تفسیر نہ کریں تو پھر آپ ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ کیا کندھے سے کاٹیں گے، کوہنی سے کاٹیں گے، کلائی سے کاٹیں گے، یا صرف انگلی کاٹ کر کے چھوڑ دیں؟ کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے ضرورت ہے حدیث کی۔ کلائی سے انسان ہاتھ کاٹے گا، ہمارے بھی یہاں سے کلائی سے ہاتھ کاٹا ہے چور کے، حالانکہ عربی زبان میں ید کا لفظ یہاں سے لے کر کے یہاں تک سارا ید کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن اگر صرف لفظ محفوظ ہو جائے اور اس کا معنی محفوظ نہ رہے تو یہ قرآن گویا کہ ایک طرح کی حفاظت ہوئی، دوسری حفاظت نہیں ہوئی۔ اور لفظ زیادہ معنی اور تفسیر کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ راستہ اس پر انسان کو چلنا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو اور نبی کی طرف لوٹا دو، رسول کی طرف لوٹا دو۔ رسول آج دنیا کے اندر نہیں ہیں، لیکن ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان کی سنتیں موجود ہیں۔ اسی اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، جنہوں نے جرح و تعدیل کے علماء پیدا کیے، جنہوں نے حدیثوں کی تحقیق کی، کھنگالا، ایک ایک حدیث کے لیے کئی مہینوں کا سفر کیا، ایک ایک آدمی کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف علماء سے ملاقاتیں کی، ان کے طور طریقے کو، ان کے اخلاق کے، ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کے، ان کے منہج کو، تمام چیزوں کو پرکھا۔ اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں انہوں نے حکم لگایا۔ یہ سب کچھ اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو دین کو بھی، حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن اللہ نے کیسے محفوظ کیا؟ صحابہ، مفسرین، حفاظ کے ذریعے، علماء کے ذریعے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا، انہی علماء اور محدثین کے ذریعے سے حدیثوں کو محفوظ کیا۔ لہذا حدیثیں بھی محفوظ ہیں، کیونکہ اگر محفوظ نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ رسول کی طرف لوٹا دو، جبکہ رسول کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے عمل کو اور ان کے فہم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ وہ معیار ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور جب راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ تو ان کے عمل سے بھی راضی ہو گیا۔ جب ان کے عمل سے راضی ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے محفوظ کر دیا ہے۔ اس طریقے سے دوسری چیز یہ ہے، یا تیسری چیز، کہ سلف کے منہج کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بہتر صدیوں اور زمانہ کے لوگ تھے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں۔ یہ 3 صدیوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں، اور جب وہ بہترین لوگ ہیں تو پھر ان کا منہج بھی ہمارے لیے بہترین ہے، لہذا ان کے راستے کو پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ خیر الناس قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بہترین صدیوں کے لوگ ہیں۔ جو زمانہ نبوت سے دور ہوتا ہے لوگوں کے اندر گمراہیاں آتی جاتی ہیں۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ ہمارے نبی کے آخری دور میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں، جیسے جیسے نبی سے کے دور سے اور نبی کی عہد سے مسلمان یا لوگ دور ہوتے گئے، اسی کے لحاظ سے دین کے اندر بدعت اور خرافات پیدا ہوتی گئیں۔ جو جتنا زیادہ قریب رہتا ہے اس کے لیے زیادہ حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ اس دور کے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، جنہوں نے قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نبی کے ساتھ سفر کیا، نبی کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جنگ کیا نبی کے ساتھ، نبی کا ساتھ دیا۔ تو یہ نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اور جب ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے تو ان کو اللہ رب العالمین نے معمول کیا، ان کو محفوظ کیا اللہ رب العالمین نے، صحابہ کرام کو۔ تو جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا نبوت سے، لوگوں کے اندر بدعت اور خرافات پیدا ہوتی گئی۔ تو اللہ کے سبحانہ ہے خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ ہماری صدی کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد کے لوگ۔ تو جب وہ بہتر لوگ ہیں ہر لحاظ سے، کئی جو خیر کا لفظ کہا گیا ہے یہ جسمانی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے نہیں، یہ دین کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر لوگ ہیں دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ کیونکہ صحابہ لوگ تو وہ تھے کہ ہمارے نبی کا کوئی حکم آتا تھا تو حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حکم مکمل نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا ہے، سب کچھ قربان کر دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ آج تو ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے نیند بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے مغرب عشاء کے اندر مسجد کافی تعداد رہتی ہے، فجر میں دیکھیں کتنے لوگ رہتے ہیں، امام صاحب سے پوچھیے کتنے لوگ رہتے ہیں فجر کی نماز میں۔ ہم نماز کے لیے نیت کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ صحابہ نے جان کی، مال کی، دولت کی، بیوی کی، اولاد کی، ملک کی، وطن کی، دنیا کی تمام چیزوں کی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی صحابہ۔ اسی لیے اللہ نے ان کو میعاد حق قرار دیا ہے۔ بڑا اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ کرام کا۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی دشمنی ہی کو اسلام اور دین سمجھتے ہیں، صحابہ کی دشمنی ہی کو ان کے یہاں اسلام قرار دیا گیا ہے۔ جتنا زیادہ صحابہ کی دشمنی اتنا زیادہ وہ اسلام والا، اتنا زیادہ وہ دین پر کاربند، اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سے جتنا زیادہ نفرت اور عداوت اور دشمنی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ انسان گویا کہ ان کے یہاں نیک اور دیندار مانا جاتا ہے۔ جن صحابہ کے جنتی ہونے کا اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ قرار دیا، وہ جنتی ہیں، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ کو معلوم ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بھی اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیں۔ یہ گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ اگر ان کے کسی ساتھی کو انسان گمراہ قرار دے وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ہمارے ساتھی کے بارے میں ایسی باتیں آپ کہہ رہے ہیں۔ نبی کے ساتھی کو کوئی گمراہ قرار دے، کافر کہہ دے، ملعون قرار دیں، سب و شتم کریں، تبرہ کریں، اس کو دین بنا لیا انہوں نے۔ اگر ان کے ساتھی کو کوئی کہے کہ تمہارا ساتھی ایسا برا ہے، تمہارا ساتھی بدخماش ہے، تمہارا ساتھی بدطینت ہے، بدخلق ہے، شرابی ہے، فلاں کام کرنے والا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، انسان غصے میں آ جائے گا، نہیں اسے قبول کرے گا۔ لیکن نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھیوں کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، اس سے بڑی ضلالت و گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ خوارج بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں، خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسا نہیں صرف روافض ہی، خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان سے لے کر کے بعد کے جو بھی صحابہ ہیں سب کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد کے جو صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر کے بعد کے تمام صحابہ ان سب کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ان کا دین ان کا ایمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے دین ایمان کو ہزاروں سلام ہماری طرف سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ ہیں یہ کون؟ یہ 3 صدیوں کے لوگ، اور ان کی جو خیریت یا ان کی بھلائی جو اللہ رب العالمین یا نبی نے بیان کی ہے، ان کے دین کے لحاظ سے بیان کی ہے، دین کی قربانیوں کے لحاظ سے بیان کی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی
یہ چاہتا ہے کہ حق پر رہیں تو ان کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، جب تک انسان کے پاس دلیل نہیں پہنچی ہے، اگر انسان انجانے میں اور بغیر دلیل کے مخالفت کر دیتا اس کے لیے گمراہی نہیں ہے۔ حدیث نہیں پہنچی، اس نے اجتہاد کر لیا، اگر اجتہاد کے درجے پر فائز ہے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں بعد ما تبین له الهدى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، پہنچ جانے کے بعد بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ۔ اگر حدیث نہیں پہنچی ہے، آدمی کو دلیل نہیں ملی، حدیث نہیں پہنچی، کچھ اجتہاد کیا، وہ اس کے اندر شامل نہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی اتباع کرتا۔ سبیل المؤمنین، یہاں مومنین میں سب سے پہلے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد، وہ داخل ہے، کیونکہ مومنین کی سب سے پہلی جماعت وہی ہے صحابہ کی۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے کہا یا الذین آمنوا، جہاں بھی اللہ نے مومنین کہا، مخبتین کہا، محسنین کہا، صالحین کہا، منیبین کہا، سب سے پہل صحابہ اس کے اندر شامل و داخل ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلی جماعت ہے جنہیں ہمارے نبی نے تیار کیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی اتباع کرنے والوں کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں جاتا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے، اسی راستے پر چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخر میں نتیجہ ہے یہ نبی کے اور مومنین صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی، یہ کا نتیجہ ہے یہ کہ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا راستہ ہے۔ یہاں دیکھیے قابل ذکر بات یہ ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کی مخالفت یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، حق اور دلیل اور علم ہو جانے کے بعد۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی اتباع کر رہا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کا راستہ ملے گا ہمیں کیسے؟ نبی کا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ صحابہ کے ذریعے سے ہم کو ملے گا نبی کا راستہ، انہی کے ذریعے سے ہم کو راستہ ملے گا۔ جب ان کے ذریعے سے ملے گا تو ان کے راستے کو چھوڑ دینا یہ گمراہی اور شقاوت انسان کے لیے، اور اسے شخص کے لیے جہنم کی وعید کہی گئی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت پیاری مثال دی اس کی تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں اور جو صحابہ اور صحیح راستے پر قائم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں، کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں، کچھ دور گئے، آندھی آئی، طوفان آیا، رات ہے، اندھیرا ہے، آندھی اور طوفان آ گئے، اب راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ آج دیکھیے کتنے سارے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں میں بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح بات کیا ان کو سجائی نہیں دیتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے۔ ہمارے جو علماء ہیں، اہل حق علماء، اہل حدیث سلفی علماء، میں تو آزاد کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں پیچھے سے کام پکڑنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم گھما کر کے کچھ کہیں نہیں، واضح صاف شفاف، اور یہی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دین جو اللہ نے دیا ہے لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے، واضح، اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں، بعد میں واضح ہوتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، انجینئر مرزا ہو گیا، ڈاکٹر اسرار ہو گئے، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو اس طرح کے ہیں، ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوئے ان سے۔ ان لوگوں مرزا کے بارے میں لوگوں کو پہلے نہیں معلوم تھا، اب جا کر کے اس کے بارے میں گمراہیاں لوگوں کو معلوم پڑی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 20 سال پہلے مجھے دہلی سے چند نوجوان نے مجھے فون کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرزا کے بارے میں، انجینئر مرزا کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا بھائی میں اس کو نہیں جانتا۔ انہوں نے چند کلپس میرے پاس بھیجے، میں نے کہا کہ اس کلپس کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑی بات تو نہیں نظر آتی ہے، لیکن میرا جو تجربہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اگرچہ آج واضح نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد ضرور واضح ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات آج سے 20 سال پہلے لوگوں کے سامنے کہی تھی، آج دیکھیے اس کی گمراہی سارے لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔
پکا رافضی ہے، صحابہ پر لامتان کرنے والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، خارجیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، وہ کبھی کبھی اہل حدیثوں کی تعریف بھی کر دیتا ہے۔ مجبوری ہے یہ انسان کی مجبوری ہے، کیونکہ اہل حق جماعت یہی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پہلے دن ہی سے انسان کو معلوم پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو منہج ہے اس کے اندر رات نہیں ہے، ہمارا منہج پورا دن ہی دن ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھی جاتی ہے کہ ہماری بات کل اور تھی، آج کچھ اور ہوگی، ہم نے چھپا کر کے رکھا، ہم نے بھیڑ جمع کر لیا، بھیڑ ہماری گرویدہ ہو گئی، ہمارے موافق ہوگی، اب ہم جو بھی کہیں گے سب مانیں گے، ہم نے ان کو سب کچھ اپنے موافق کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہماری بات اول دن سے وہی ہے، ہماری جماعت کے علماء کی، اور آخر تک وہی بات رہتی ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز چھپانے والی نہیں رہتی ہے، ہر چیز واضح ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، راستہ نہیں سجائی دے رہا ہے۔ اب وہاں لوگوں نے رات کی تاریکی میں صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اندھیرا ہے ایک دم، راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہیں پر بیٹھے رہ گئے، انتظار کیا کہ جب آندھی چلی جائے گی، اجالا ہوگا تو جو راستہ ہوگا اس راستے پر ہم چلیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس تاریکی کے اندر کیا کیا کہ یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے، ہمیں چلنا چاہیے، اور اس طریقے سے وہ لوگ نکلے اور دوسرے راستے پر چل پڑے ہو، کیونکہ سجائی نہیں دے رہا ہے، تاریکی ہے اور اندھیرا ہے، اور وہ اپوزٹ اور غلط راستے پر نکل گئے۔ اور جب اجالا ہوتا ہے تو لوگ اتنی دور نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پھر دوبارہ وہاں واپس آنا بہت زیادہ مشکل ان کے لیے ہو گیا۔ اور جو لوگ وہیں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ اندھیرا ختم ہوگا، روشنی آئے گی، اس کے مطابق ہم سفر جاری کریں گے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، اجالا آیا، اسی راستے پر چل پڑے اور اپنے منزل تک پہنچ گئے۔ اور جو لوگ انتظار نہیں کیے اور اسی تاریکی میں نکل پڑے، کیونکہ جو بدعت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، وہ جو حق ہوتا واضح اور روشن ہوتا ہے، تو وہ نکل پڑے۔ اب اتنی دور نکل گئے کہ اب ان کا واپس آنا ناممکن ہو گیا، واپس نہیں آ سکتے اس راستے پر۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں، اتنا آگے نکل چکے ہیں لوگ کہ دوبارہ ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کتنی پیاری مثال ہے، کہا جو حق پر ہیں ان کی مثال ہی ہے کہ جو انتظار کرتے رہے، اجالا آئے گا، اس کے بعد سفر جاری کریں گے، وہی حق پر رہے، اور جو جلد بازی کی جنہوں نے اور رات کی تاریک کے اندھیرے میں نکل گئے، وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو اس طریقے سے جو راستہ ہے منہج سلف صالحین کا، اس راستے پر چلنا انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس راستے کو چھوڑ دینے پر جہنم کی وعید ہے، اور اس کی مخالفت پر جہنم کی دھمکی دی گئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور منہج سلف کو چھوڑنے ہی سے ان مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی، اس سے پہلے گمراہی نہیں تھی۔ نبی کے راستے کو چھوڑا، صحابہ کے راستے کو چھوڑا، تبھی لوگوں کے اندر گمراہی پیدا ہوئی۔ اس لیے آپ دیکھیے جو خوارج، جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام کے اندر، ان کی جماعت میں وہ سب کے سب صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، لیکن وہ صحابہ کے راستے پر نہیں تھے، ان لوگ صحابہ کے راستے پر چھوڑ دیا۔ اس لیے شاگردی معتبر نہیں ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے تو وہ اس کی شاگردی قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے استاد کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو منہج ہے اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے اپنے استاد کے مطابق نہیں ہے۔ یہ مرزا کا جو میں نے نام لیا، وہ کبھی بھی کہتا میں زبیر علی زئی کا شاگرد ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بھئی کسی کا درس چل رہا ہے، کوئی آدمی آخری کونے میں آ کر کے بیٹھ کر کے درس دو چار سنت کا، اس کا شاگرد ہو جائے گا؟ اور اگر شاگرد بھی ہے، مان لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، تو شاگرد بھی ہیں ایسے لوگ، تو کیا وہ ان کے عقیدے اور منہج پر ہے؟ وہ یہ سب چیز ہے۔ خوارج بھی صحابہ کے شاگرد تھے، لیکن صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس لیے
وہ یہ کہنے کے حق نہیں رکھتے کہ ہم صحابہ کے شاگرد ہیں، لہذا شاگردی یہ معتبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہے لیکن اسی کے عقیدے منہج پر ہے، الحمدللہ اس کا شاگرد ہے، وہ کیا اس کا شاگرد ہے؟ اس کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے۔ لیکن اگر اس کا حقیقت میں شاگرد ہے لیکن راستے کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ گویا کہ اپنے استاد کے اور شیخ کے راستے پر نہیں ہے۔ جو معتزلہ کا بانی واصل بن عطا نام ہے اس کا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین، ان کے درس میں بیٹھتا تھا، وہ زمانے تک بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے اس کا حکم کیا ہے، کہاں رہے گا وہ؟ خوارج کہاں یہ ہے کہ دنیا میں بھی کافر ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اس نے ایک نیا راستہ پیدا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، دنیا وہ منزلہ بین المنزلتین ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، دونوں کے درمیان میں ہے وہ، اور آخرت میں ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے وہ۔ ایک نئی راہ اس نے نکالی، صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کے، تابعین کی راہ کو چھوڑ کر کے۔ اس نے کہا کہ نہ صحابہ کی نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، دونوں کے درمیان منزلہ بین المنزلتین، دونوں کے درمیان مانا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن بیان کیا تو مومن یا تو کافر، دو ہی معاملہ ہے، دو ہی ہے، تیسری کوئی شکل نہیں اسلام کے اندر۔ جہاں تک منافق کی بات ہے، دنیا میں ان کا بھی حکم مسلمان ہی کا ہے، وہ اسلامی کے زمرے میں ان کا شمار ہوگا، آخرت میں لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ کیونکہ منافق کون ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ پتہ انسان نہیں کر سکتا، اس لیے منافق کا شمار مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے، اسلام اور کفر کے درمیان رہے گا یہ، ہاں آخرت میں جہنم کے اندر رہے گا۔ تو حضرت حسن بصری نے کیا کہا تھا؟ اعتزلنا واصل، اور یہ کہہ کر کے مجلس سے نکل گیا وہ۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ اعتزلنا واصل، واصل ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے واصل کو الگ کر دیا، ہم کسی کو الگ نہیں کرتے ہیں، جو خود الگ ہو جائے اس راستے کو چھوڑ کر کے وہ خود چلا جائے، اپنا راستہ بنا لے، ہم کسی کو اپنے راستے سے الگ نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان نہیں ہے اہل حدیث کے سلفیت کی۔ جو خود الگ ہو جائے وہ الگ ہو جائے، وہ الگ ہو گیا، اعتزلنا واصل، وہ ہم سے الگ ہو گیا، خود الگ ہوا، وہ ہم نے اس کو الگ نہیں کیا، نئی راستہ نئی راہ اس نے پیدا کر لی، وہ الگ ہو گیا۔ تو ان کا شاگرد تھا، ان کا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا شاگردی اس کو فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کبھی کوئی شاگردی کا اعتراف کرے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، دھوکے مت آنا۔ اہل حدیث کبھی دھوکے میں نہیں آتا ہے، اہل حدیث کو اپنے منہج پر پختہ ہونا چاہیے، پہاڑ اور پتھر کے مانند سخت ہونا چاہیے، اخلاق میں نرمی، عقیدے کے اندر سختی، یہی ہمارا اصول ہے۔ عقیدے منہج کے اندر پہاڑ جیسا ثابت قدم مضبوطی کے ساتھ، اخلاق کے اندر نرمی، سب کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، غیروں کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ اچھا اخلاق، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق، نرمی، لیکن عقیدے اور منہج کے اندر پختگی اور صلابت۔ یہ اسفنج اور نہ بنیے، اسفنج سمجھتے ہیں نا، جس کو سختہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، سختہ شراب بھی پی لیتا ہے اور پانی بھی پی لیتا ہے، ایسا نہیں بنیے کہ جو کچھ کہے آدمی لے لیں، اس کی بات لے لیں اس کی بات لے، نہیں، آپ پختہ بنیے، ایک دم سخت بنیے کہ حق ہوگا تبھی قبول کریں گے، حق نہیں اس کو نہیں قبول کریں گے۔ وہ ان کے شاگردی سے الگ ہو گیا ہے، کون؟ واصل بن عطا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے یا ان کے درس سے۔ تو اس لیے کبھی کوئی شاگردی کا لفظ ہے استعمال کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر کے آیا ہوں، یہ معتبر نہیں ہمارے یہاں۔ مدنی بھی ہمارے یہاں کوئی معتبر نہیں ہے، وہی معتبر ہوگا جو مدینہ کا جو نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مدینہ منورہ یا مدینہ نبویہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منہج پر ہوگا، صحابہ کے منہج پر ہوگا، اسی کے اعتبار قابل قبول عمل ہوگا، یا اسی کا کلام اور اسی کا قول قابل قبول ہوگا۔ یہ القاب ہمارے یہاں معتبر نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک ناحیے سے چونکہ وہاں پر صحیح تعلیم ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ان کے منہج پر نہیں، ان کے عقیدے پر نہیں، تو ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی مدینہ سے آ گیا۔ آج بھی مدینہ کے اندر ایسے لوگ پڑھتے جو بدعتی لوگ ہیں، آج کے دور میں خاص طور پر
پڑھتے ہیں جا کر کے وہاں پر، اپنے آپ کو مدنی لکھتے ہیں، اپنے آپ کو مدنی لکھتے ہیں کہ ہم مدنی ہیں، مدینہ سے پڑھ کر کیا ہے۔ یہ نسبتیں اسی وقت معتبر ہوگی جب وہ نسبتوں کا صحیح حق ادا کیا جائے اور صحیح معنوں میں انسان انہیں کے عقیدے اور منہج پر ہو، تبھی معتبر ہوگا، ورنہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن ملزم کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سنا ہوگا نا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا وہ، لیکن عامل قرآن نہیں تھا۔ اسے ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے زیادہ عامل قرآن بنانے کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ کی شرط نہیں ہے، عالم اور امام کی شرط نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے عامل قرآن کی شرط ہے۔ انسان عامل قرآن ہے، قرآن و حدیث پر عامل ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جاہل ہے تو بھی جنت کے اندر جائے گا۔ وہ بھی حافظ قرآن تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا مصر کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قاری بھیج دیجیے جو آ کر کے ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا سب سے پہلا تزکیہ تھا یہ، جو خط لکھ کر کے آپ نے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں اور میں اس کو بھیج رہا ہوں، کس کو؟ عبد الرحمن بن ملزم کو۔ تم اس کے لیے گھر بنا دو، جگہ جہاں بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہ سب سے پہلا تزکیہ ہے اسلام کے اندر جو تحریری طور پر کسی کے لیے جاری ہوا۔ کس نے جاری کیا تھا؟ عمر فاروق جیسی عبقری شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا، اور بھیجا ان کو، گیا مصر وہ، اور جا کر کے وہاں پر اس نے لوگوں کو قرآن کا درس دیا۔ بعد میں صحیح راستے سے بھٹک گیا، خوارج کے ساتھ چلا گیا وہ، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ دنیا کا سب سے برا قاتل وہی ہے، اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرے گا دنیا کا سب سے برا قاتل ہے۔ ہمارے نبی کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو قتل کیا اس نے، اور جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا مجھے ایک بار کی تلوار سے مت قتل کرنا، جی پہلے ہاتھ کاٹنا، دائیں ہاتھ یہاں کلائی سے، انگلیاں، پھر کلائی سے، پھر کونے سے، پھر یہاں سے، پھر بایاں ہاتھ کاٹنا یہاں سے، پھر دائنا پاؤں کاٹنا، پھر بایاں پاؤں کاٹنا، پھر ران تک کاٹنا۔ جتنا کاٹو گے تکلیف ہوگی اتنا زیادہ مجھے اجر ملے گا، کیونکہ میں نے ایک جہنمی کو قتل کیا ہے، ایک کافر کو میں نے قتل کیا ہے۔ کون کہتا تھا؟ عبد الرحمن بن ملزم، قرآن کا قاری تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ میں جس کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا اس کو بھیجا تھا بربراس کے پاس۔ تو کیا عمر رضی اللہ عنہ کا تزکیہ اس کے لیے کافی ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ غیب داں نہیں تھے، غیب نہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، نہیں ان کو معلوم تھا، بھیج دیا انہوں نے۔ بعد میں قاتل علی نکلا، وہ خوارج کا ساتھ دیا انہوں نے۔ اس لیے ان تزکیات پر یا اس طریقے سے کسی مدرسے کی فراغت ہمارے قریب نہیں ہے۔ یہ ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے علماء ہیں، تو انشاءاللہ 99% صحیح درست ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ پڑھنے کے لیے جو صحیح راستے پر نہ ہو، صحیح منہج پر نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہے، ایسا موجود ہے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، تزکیات ہوتے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہو۔ جب تک انسان اس پر قائم ہے اس وقت اس کا اعتبار ہوگا، اگر چھوڑ دیا اس راستے کو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے راستے کو چھوڑنے پر جہنم کی وہی سنائی گئی ہے، کیونکہ وہ راستہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس راستے کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور دوسرا سرا آخرت کے اندر ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا اسی انسان کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو چوتھی چیز ہے یہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کے راستے کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، یا پانچویں چیز، کہ اللہ رب العالمین کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانا یہ چوائس نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا دو چیزیں، یا تو اس کو لے لو یا تو اس کو لے، نہیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو اختیار نہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں یا دوسرے راستے کو اپنائیں، نہیں اختیار ہے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے
دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پورا آنا ہے، بہت سارے راستے، ادھر سے آ جائیے، ادھر سے آ جائیے، کہیں سے بھی آ جائیے، پیدل آ جائیے، بائک سے آ جائیے، کار سے آ جائیے، کوئی راستہ اپنا کر آ جائیے، یہاں پر کئی راستے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، صحابہ اور سلف صالحین کا راستہ۔ یہ چوائس نہیں ہمارے لیے کی، چاہو تو پسند کرو، چاہو تو پسند نہ کرو، چاہو تو اختیار کرو، چاہو تو اختیار نہ کرو، واجب ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے اتباع کرو ان لوگوں کی راہ کی جنہوں نے میری طرف انابت کیا، میری طرف رجوع کیا۔ کون ہے؟ صحابہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا واتبع، فعل امر ہے، وجوب کے لیے ہے، اتباع کرو، پیروی کرو اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے ہماری طرف انابت کیا۔ تو یہ واجب اور ضروری ہے، یہ اختیار نہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے کہ چاہیں تو چن لیں راستہ، چاہیں تو چھوڑ دیں کسی اور راستے کو اپنا دیں۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دنیا میں سب سے سچی جماعت انبیاء کی تھی، انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت تھی، ان سے سچی جماعت نہیں کوئی پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے صادقین سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے صحابہ کے اندر، وہی سچے لوگ مراد ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، حکم ہے اللہ رب العالمین کا، ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنا، ان کے راستے پر چلنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اب چاہے تو چنیں چاہے تو نہ چنیں، ضروری ہے، بشرطے کہ اگر انسان نجات چاہتا ہے تو، اگر نجات نہیں چاہتا ہے تو جو راستہ اپنانا چاہتا ہے اپنا لے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت اور شقاوت دونوں چیزیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنائے، چاہے شقاوت اور بدبختی کا راستہ اپنائے، اس کو اس کا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ جہنم کا راستہ اپنائے گا تو جہنم کے راستے جہنم میں جائے گا، اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، لہذا ان کے راستے کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا، یہ واجب اور ضروری ہے، یہ اختیار نہیں ہمارے لیے کہ ہم نبی کی سنتوں کو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور سلف کے اتباع کرنے ہی میں انسان کے لیے ہر خیر ہے، اور جو بدعاتی ہیں ان کے راستے پر چلنا انسان کے لیے شر ہی شر ہے۔ بدعت پوری شر ہے تو جس راستے پر چلے گا وہ بھی پورا شر ہی ہوگا۔ سلف خیر ہی خیر ہیں، جو ان کے راستے پر چلے گا اس کے لیے بھی خیر ہی خیر ہوگا، اس لیے ان کے راستے کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا رأیتم محدثة فعلیکم بالعہد الاول، جب تم کوئی نئی چیز دیکھو، کوئی بدعت دیکھو تو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے راستے کی پیروی کرو، کیونکہ بدعتیں نئی ہیں، سنت پرانی ہوتی ہے، جیسے توحید پرانی ہے، شرک نیا ہے۔ دنیا میں شرک بعد میں آیا، پہلے توحید دنیا کے اندر شرک کا وجود نہیں تھا، شرک بعد میں دنیا کے اندر آیا ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے نہیں جو اس بات کو، سب سے پہلے دنیا کے اندر توحید آئی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی زوجہ حوا آئیں دنیا کے اندر، آپ اللہ کے نبی تھے، وہیں سے دنیا کی شروعات ہوئی۔ 7 صدیوں یا 10 صدیوں تک دنیا کے اندر توحید تھی، شرک کا وجود نہیں تھا۔ شرک ناگہانی اور بعد میں پیدا ہونے والی چیز ہے، توحید قدیم ہے سب سے زیادہ، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ نور علیہ السلام کو بھیجا، ان کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، 950 سال تک انہوں نے توحید کی دعوت دیا۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے 82 لوگ یا 84 لوگ، 950 سال تک دعوت دینے کا نتیجہ کیا؟ 80-82 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے پرانے فطرت کی طرف لوٹے۔ 950 سال کے نتیجہ تھا یہ۔ آج آدمی 10 سال دعوت دیتا اپنے گھر والوں کو یا اپنے خاندان والوں کو، مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے بہت زمانے سے دعوت دے رہا ہوں، چھوڑو ان لوگوں کو، کیا فائدہ ہے وقت برباد کرنے سے۔ نہیں، اللہ کب کس کو ہدایت دے دے آپ کو نہیں معلوم، ہدایت کا بھی وقت متعین ہے، انسان کو کب ہدایت ملے گی وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے، کب آپ کو ہدایت ملے گی وقت متعین ہے، یہ کب آپ کو اولاد ملے گی وقت متعین ہے، کب آپ کی شادی ہوگی متعین ہے،
دنیا میں کوئی چیز اتفاقیہ نہیں ہوتی ہے. ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اتفاق پڑھ کے نہیں، اتفاق نہیں ہوتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. ہمارے لیے اتفاق ہو سکتا ہے ورنہ سب مقدر، ہمیں معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں اتفاقیہ میں جا رہا تو اتفاقاً آپ سے ملاقات ہوگی، نہیں، اتفاقاً نہیں ملاقات، مقدر ہے آپ کے لیے. اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، کب آپ کو اولاد ہوگی، کب آپ کی شادی ہوگی، سب مقدر ہے. اتفاقیہ نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سب مقدر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ جب محدث، میں بیان کر رہا تھا کہ توحید پرانی شرک نئی چیز ہے، ایسے سنت سب سے پرانی بدعت نہیں چیز ہے. بدعت کی عمر کتنی بھی ہو جائے، سنت کی عمر تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ہمارے ہاں جب کوئی بدعت پر رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تو زمانے سے چلی آ رہی بدعت، یہ چیز آج آپ کہہ رہے ہو. کوئی بھی بدعت جو لوگ عمل کرتے ہیں، آپ منظور کہ بدعت ہے کہ بھائی زمانے سے چلا آ رہا ہے، برسوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا پردادا نقل دادا سب کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بات نہیں ہے. نہیں، ہماری بات سنت کی بات نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. کیونکہ بدعت کا سلسلہ نبی کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے. نبی کی بعد ہی بدعتیں پیدا ہوئی ہیں. سنت کا تعلق نبی کی ذات سے ہے. نبی کی ذات سنتوں کا تعلق ہوتا ہے. اسے سنت کی عمر سب سے قدیم ہے. آپ چلے جائیے تاریخ آگے جگل کریں، وہ بدعتیں پہلے نہیں ملیں گی. ساری بدعتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں. ساری بدعتیں بعد میں پیدا ہوئی. نبی کے زمانے میں بدعت نہیں تھی. صحابہ کے زمانے کے آخری دور میں بدعتیں پیدا ہونا شروع ہوئی. اس لیے توحید سب سے پرانی چیز ہے. راستے عبداللہ میں مسعود فرماتے ہیں علیکم بالعہد الاول، جو پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں ان کی راستے کی پیروی کرو، ان نئی چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. امام مالک نے کیا فرمایا؟ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. پہلے لوگوں کی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ان کی اصلاح ہوگی. پہلے کون لوگ تھے؟ صحابہ، تابعین، طبع تابعین. کس طریقے سے ان کی اصلاح ہوئی، اسی طریقے سے اس امت کے آخری فرد کی بھی اسی طور طریقے پر اصلاح ہوگی. یہ پانچویں چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی اتباع کرنے کا حکم دیا. چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کامل ایمان والے تھے. دل ان کا انتہائی پاک تھا، گہرے علم والے تھے، زیادہ علم والے تھے. عربی زبان پر ان کو مکمل عبور اور مہارت حاصل تھا. صحابہ کو ان کے دل پاک اور صاف تھے. انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا، اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا. جب انسان کوئی چیز براہ راست حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر بھٹکنے کا یا غلطی کا امکان کم رہتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں ہماری، یا جمعہ کا خطبہ آپ سنتے ہیں. انہی ساری باتوں کو اگر آپ دوسرے جا کر کے نقل کریں گے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جائے گی. من و عن ساری بات نقل نہیں کر سکتا انسان، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. صحابہ وہ شخصیتیں ہیں، مقدس نفوس ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اور یہ ایسا شرف ہے کہ آپ اور بھی نیکی کما سکتے ہیں اور شرف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرف آپ کو نہیں مل سکتا، یہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی. اسے سب سے بڑی نیکی ہے یہ. حضرت امام منیفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو 40 سال کی عمر مل جائے اور لگاتار اللہ رب العالمین کی بات کرتا رہے، مستقل متواتر اللہ کی بات کرتا رہے، تو اس لمحے کو بھی، جو لمحہ صحابہ کو اللہ رب العالمین عطا فرمایا، اس ایک لمحے کے اجر اور ثواب کو اس کی 40 سال کی زندگی کے بعد نہیں پڑ سکتی، جو اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا. اور بعض ہمارے سلف نے کہا کہ اگر عمر روح مل جائے کسی کو، 950 سال کی عمر مل جائے، تو بھی ایک لمحہ جو نبی کے ساتھ کسی صحابی نے گزارا ہے، اس لمحے کے اجر کو پوری 900 سال کی عمر اس کو نہیں حاصل ہو سکتی. کیونکہ صحابہ ہیں، پاک دل والے تھے، صاف دل والے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین ان کو جو ہے منتخب کیا. انہوں نے جاہلیت بھی دیکھا، اسلام بھی دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں میں سب سے پاکیزہ اور صاف ستھرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اللہ رب العالمین ان کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا.
اس کے بعد پھر لوگوں کو، دلوں کو دیکھا تو صحابہ کا دل سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ سب سے زیادہ پاک دل والے، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، گہرے علم والے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم یہی گہرا علم ہے۔ اسے آپ دیکھیں ان کی یہاں باتیں کم ہوتی تھیں لیکن ان باتوں کے اندر معانی کا سمندر ہوتا تھا۔ آج ہم جو 2 گھنٹے میں تقریر کرتے ہیں وہ صحابہ کرام 1-2 جملوں کے اندر ساری باتیں کہہ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم گہرا تھا، کتاب و سنت کا ان کے پاس علم تھا۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، ان کے یہاں تکلف اور تصنع اور بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم بناوٹ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بناوٹی تقریر ہوتی ہے، اثر انداز ہونے کے لیے انسان بہت سارے طریقوں کو اپناتا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی یہاں، بس بات آگے کہہ دیا انہوں نے۔ اور تصنع اور بناوٹ یہ ساری چیزوں سے وہ پاک تھے۔ قوم اختارهم اللہ علیہ صحبت نبی ہی، ایسی قوم تھی وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ وہ اقامت دین ہی، اور دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین کو منتخب کیا۔ اسی لیے دیکھیں دین کی نشر و اشاعت صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے دین کو قائم کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لہذا ان کے فضل کو پہچانو، وَاتَّبَعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، ان کے آثار کی اتباع کرو، نقش قدم کی ان کی پیروی کرو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور ان کے دین و اخلاق کو استطاعت بھر اپناؤ۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے وہ صحابہ۔ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ کامل ایمان والے، پاک دل والے تھے، ان کا ایمان بہت کامل تھا۔ ہمارے ایمان میں بہت کمی آ گئی ہے، بہت کمی آ گئی ہے۔ ابھی ہم اپنے برادر محترم ابو بلال ابراہیم شکیل کے ساتھ آ رہے تھے ایئرپورٹ سے، تو ایسی کچھ باتیں ہوئیں تو بات یہاں تک چلی کہ خطبہ ہوتا ہے، اگر 1-2 منٹ 5 منٹ خطیب نے زیادہ خطبہ دے دیا لوگ گھڑی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ چائے خانوں میں جا کر کے کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، موبائل پر کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہاں وقت کی قیمت نظر نہیں آتی، لیکن ہم کہتے ہیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وقت کی پابندی نہ ہو، کرنا چاہیے وقت کی پابندی، اچھی چیز ہے یہ، کچھ لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر 2-4-5 منٹ زیادہ ہو گیا خطبہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے ہی کے دوران، مولانا صاحب ٹائم ہو گیا بند کیجیے خطبہ۔ جی ہاں، لیکن وہی چائے خانوں پر جو گھنٹوں گزارتے ہیں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے بند کرو یہ سب، چلو مسجد کی طرف درس ہو رہا ہے، چلو قرآن پڑھنے کے نہیں کہہ سکتا وہاں، لیکن یہاں بیچارہ امام صاحب مسکین ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے اس کو۔ ایک عام آدمی کھڑے ہو کر کے ممبر پر خطبہ دے رہا ہے، وارث انبیاء ہے، اور اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ خطبہ بند کر دو، زیادہ خطبہ دے دیا آپ نے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی کمی کی بنا پر ہے۔ انسان دین کی باتیں نہیں سننا چاہتا ہے، گانے سننا ہے، دنیا کی باتیں گھنٹوں انسان سنتا ہے، اس کو بوریت نہیں ہوتی ہے۔ 3 گھنٹے کی فلمیں لوگ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بوریت نہیں، آدھا گھنٹے کا خطبہ 5 منٹ بور ہو جاتا ہے انسان، گنا گزرنے لگتا ہے۔ اس لیے گنا گزرتا ہے کیونکہ دل میں ہمارے ایمان کی کمی آ گئی ہے، دل میں ایمان کی کمی آ گئی ہے۔ جی ہاں، ہمارے نبی نے لوگوں کو نصیحت فرمائی تو صحابہ نے کہا کہ اور وصیت کیجیے، اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، کسی سے ملتے جلتے تھے، کچھ نصیحت کیجیے، ہمیں کچھ بتائیے، کچھ وصیت کیجیے۔ آج یہ چیز عربوں کے اندر رائج ہے، ہم کسی عالم سے ملنے جاتے ہیں، وہ کسی بڑے عالم سے ملنے جاتے ہیں تو کہتے شیخ صاحب ہمارے کچھ وصیت کیجیے۔ یہ صحابہ جاتے تنبیہ کے پاس، وصیت کیجیے، کتنی ساری وصیتیں ہمیں ملی ان کے ذریعے سے ملی، وصیت کی زمانے میں ان کو وصیت کرتے تھے۔ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے عالم آتے ہیں، اسلام دعا کر لیا خلاص چلے گئے، کہیں گے دعا کیجیے، نہیں کہتے ہمارے کچھ وصیت کیجیے، اپنا دکھڑا بیان کریں گے، اپنی پریشانی بیان کریں گے کہ شیخ صاحب ہمارے ذرا دعا کیجیے، میں بہت پریشانی ہوں، تجارت کامیاب نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، بہت بزنس کر لیا، یہ نقصان ہو گیا، نقصان۔ انسان دنیا کی کہانی سناتا ہے، اور ہمارے لیے آپ دعا کیجیے، یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کچھ وصیت کیجیے،
کہ ہم اس پر قائم رہیں۔ یہ آج بھی عربوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ جب کسی عالم سے ملیں گے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے، میں کیا کروں؟ جیسے صحابہ اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے وصیت کیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں ان کے راستے کو اپناؤ، ان کے راستے پر چلو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، اور ان کے راستے کے چھوڑنے میں انسان کے لیے گمراہی۔ جماعت کثرت کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا امت قرار دیا ہے۔ انسان اگر حق پر ہے وہی امت ہے، وہی جماعت ہے۔ جماعت کثرت کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا بیان کیا کہ اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اکثریت یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، چاہے دو چار ہی لوگ کیوں نہ ہو، اکیلا انسان کیوں نہ ہو، وہی حق پر ہے، جیسا کہ صحابہ نے باقاعدہ اس کی تعریف بیان کی ہے اور اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے ہماری اہل حدیثیت کی یا سلفیت کی، اس کے اندر جو ہے یہ معصومیت ہے۔ افراد کے اندر خطا ہو سکتی ہے، افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن جماعت معصوم ہوتی ہے، جماعت معصوم ہوتی ہے، افراد معصوم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری جو نسبت ہے یہ کسی فرد کی طرف اس نسبت نہیں ہے، بلکہ نسبت جو ہے پورے حق کی طرف ہے، پورے سلف صالحین کی طرف ہے۔ لہذا یہ نسبت کیا ہے؟ یہ معصوم ہے۔ اور باقی جو نسبتیں آپ دیکھ لیجئے، یا تو کسی فرد کی طرف نسبت ہے، یا تو کوئی بدعت مشہور ہو گئی اس سے ان کو منسوب کر دیا گیا۔ جیسے خوارج، انہوں نے خروج کیا، صحابہ کے خلاف خروج کیا، خلیفہ کے حضرت عثمان کے خلاف، علی کے خلاف خروج کیا، اس لیے ان کو خوارج کہا جانے لگا۔ آپ دیکھیے معتزلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے صحابہ اور جو سلف صالحین ہیں ان کی جماعت سے الگ ہوئے، اس لیے ان کو معتزلہ کہا گیا۔ آپ قدریہ دیکھ لیجئے، قدریہ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، اس لیے ان کو قدریہ کہا گیا۔ جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تو اس کی طرف منسوب کر کے ان کو کہا گیا جبریہ۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کچھ جو ہے افراد کی طرف منسوب ہیں، کسی فرد کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت میرے بھائی یہ معصوم نسبت ہے، کیونکہ کسی فرد کی طرف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو تقلیدی فرقے ہیں، حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہیں، اور امام مالک کی طرف جو منسوب فرقہ ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی کی طرف جو ہیں وہ شافعی، امام احمد بن حنبل کی طرف حنبلی۔ یہ جو ہیں افراد کی طرف یہ منسوب ہیں۔ افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں، جماعت معصوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر قائم اکٹھا نہیں ہو سکتی کہ سارے لوگ اس پر اکٹھا ہو جائیں، اس لیے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، قیامت تک وہ جماعت رہے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے جماعت ختم ہوگی، ورنہ وہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو نسبت ہے یہ معصوم نسبت ہے، یہ کسی فرد کی طرف یا کسی معروف بدعات کی طرف اس کے اندر نسبت نہیں پائی جاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سلفیت یا اہل حدیثیت کسی خاص فکر و نظر کی طرف دعوت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ توحید و سنت اور پورے دین کی طرف دعوت کا نام ہے۔ یہ اس لیے اہل حدیث کی جو دعوت ہے یہ دین اسلام کے چند مخصوص عقائد یا چند مخصوص اعمال کی طرف دعوت دینے کا نام نہیں ہے، یہ پورے دین کی طرف دعوت دینے کا نام ہے۔ یہ پورے دین کی طرف دعوت دینے، اور سب سے بڑی چیز جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے وہ توحید خالص اور اتباع سنت، جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے۔ یہ توحید کی طرف دعوت دینا، شرک سے لوگوں کو روکنا، سنت کی طرف لوگوں کو بلانا، بدعات اور خرافات سے لوگوں کو دور رکھنا۔ اگر کھل کر کے کوئی اور وضاحت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتی ہے تو جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں دنیا کے اندر آج جو کھل کر کے توحید خالص کی طرف دعوت دیتی ہو، لوگوں کو شرک سے منع کرتی ہو، خالص اتباع سنت کی دعوت دیتی ہو، اور بدعات اور خرافات سے لوگوں کو منع کرتی ہو۔ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ہماری یہ پہچان ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کے ساتھ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ سودے بازی ہمارے قتل کے یا ہماری موت کے مترادف ہے، یہ کیونکہ ہماری پہچان اسی سے ہے، توحید خالص سے
اور اتباع سنت سے۔ یہ کلمے کا جز ہے ہمارا، کلمہ اسی کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت ہوگی صرف اللہ رب العالمین کی، اور عبادت نبی کے طریقے پر کی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی بات، شرک نہیں، نبی کی اتباع اور پیروی، وہاں بدعت کی گنجائش نہیں۔ تو پورے دین کی طرف اور جو زیادہ اہم ہے اس کی طرف زیادہ دعوت دی جاتی ہے، اور یہ بھی دین کا اصول ہے۔ جو اہم چیز ہو، ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، اور کہا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات توحید کی طرف دعوت دینا۔ کس کی طرف؟ توحید کی طرف۔ وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے وہ لوگ۔ اہل کتاب کا اللہ پر ایمان تھا، آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا، نبیوں پر ان کا ایمان تھا ان کا ایمان۔ ایسا نہیں کہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے، تمام نبیوں کو مانتے تھے، صرف ہمارے نبی کا انکار کرتے تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ جو نصارہ ہیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ان سے پہلے انبیاء کو مانتے، اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ تو ان کا ایمان تھا، نبیوں پر بھی ایمان تھا، آخرت پر ان کا ایمان تھا، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان تھا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا۔ ایک اللہ پر بھی ان کا ایمان تھا، شرک تھا ان کے ہاں، لیکن اللہ رب العالمین پر بھی ان کا ایمان موجود تھا۔ تو اس طریقے سے جو سب سے اہم ہے توحید خالص، اتباع سنت، سب زیادہ اس چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اور بار بار دیکھیے پورے قرآن میں بار بار اسی کی طرف دعوت دی گئی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے۔ یا تو قرآن کریم کے اندر توحید کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، یا جو توحید پر عمل کیے ان کے لیے بدلے کا ذکر ہے، یا جو توحید نہیں مانے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے۔ اس لیے پورا قرآن توحید ہے۔ آپ دیکھیں دن اور رات میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اذان میں توحید اور رسالت کے علاوہ کس چیز کا ذکر ہے؟ توحید و رسالت کا ذکر ہے، توحید کا، نبی کی اتباع سنت کا ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ پہلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر نماز کی طرف لوگوں کو، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ توحید کا ذکر تو پوری دنیا میں ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے ہمیشہ روکتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہی سب سے بڑا کام ہے، لوگوں کو توحید سے جوڑا جائے، لوگوں کو نبی کی سنت سے جوڑا جائے۔ سب سے بڑا کام یہی ہے آج کے دور میں، اور ہمیشہ سے یہ، اور اس کا اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیشہ اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ توحید کا ذکر، اذان ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر نمازوں کے اوقات مختلف ہیں، اذان کے اوقات مختلف، ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ہمیشہ اذان ہوتی ہے، ہمیشہ توحید کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ نبی کی اتباع کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا۔ قرآن میں آپ دیکھیے جا بجا چیز آپ کو ملے گی، ہمیشہ یہ چیز آپ کو ملے گی۔ آپ لوگ اگر فلائٹ سے سفر کیے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد باقاعدہ ہمیشہ اعلان ہوتا ہے بیلٹ کیسے آپ کو باندھنا ہے، کیسے اس کو نکالنا ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، وہ اہم چیز ہے۔ اگر ہوا آکسیجن کم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کہیں جو ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی یا جہاز کے اندر کچھ ہو گیا، آپ کو چھلانگ کیسے نکالنا ہے؟ وہ جو کیا نام ہے پہنا جاتا ہے جیکٹ، کیسے آپ اس کو پہنیں گے، باقاعدہ ہمیشہ بیان بنایا جاتا ہے۔ ہمیشہ فلائٹ بیٹھنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کہ بھائی تو ہمیشہ سفر کرتا ہوں، ہمیشہ سفر کرتا ہوں، کیوں بار بار وہی بات؟ ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کا ذکر ہمیشہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ زیادہ اہم جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، تمہاری پہچان ہے۔ اگر انسان اس کو دکھ ہوتا ہو، تکلیف ہوتا ہو، اس کا مطلب یہ کوئی پکا اہل حدیث نہیں ہے وہ۔ اگر توحید کے ذکر سے اس کو تکلیف ہو، شرک کی تردید اس کو تکلیف ہو، سنت کا ذکر ہو تکلیف ہو، بدعت کا ذکر ہو تکلیف ہو، یا جو اہل بدعت ان کا نام لے کر کے، جو صحیح منہج پر ان کا نام لے کر کے اگر ذکر کیا جائے اور اس کے دل کے اندر تنگی اور انقباض ہو، وہ پکا اہل حدیث سلفی نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا پکا اہل حدیث۔ اگر پکا اہل حدیث خوش ہوگا وہ، کیونکہ اس کو بتایا جاتا ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، آپریشن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، منکر کا بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اس اللہ نے جنت بیان کیا، جہنم بھی بیان کیا، شر اور خیر دونوں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا، ساری چیزیں موجود ہیں، لہذا سب کا ذکر ہوگا۔ بھلائی کا ذکر کیا جائے گا، لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا، جو برائی کے سرگنا ہیں، جو منہج کے خلاف کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا جائے گا، ان کا نام لے کر کے بیان کیا جائے گا۔ نام لے کر کے بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر لوگوں کو گمراہیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو نام لے کر کے بھی انسان رد کر سکتا ہے۔
کیا ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی, امام ابن تیمیہ نے, ہر زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی نام لے کر کے, فلاں آدمی پر رد, فلاں آدمی پر رد, فلاں آدمی پر رد, نام لے کر کے کتابیں لکھی ہیں. لہذا نام لے کر کے بیان کرنا, اگر اس کی بدعت, اس کا شر لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارا منہج ہے, یہ سلف صالحین کا منہج ہے. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, چونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس عشاء تک کا وقت ہے, اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل اور گہرائی میں جا کر کے میں نے بیان کیا, ورنہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تو کہا کہ بھئی عشاء تک, اور عشاء تقریباً 9 بجے ہوتی ہے نا, یا کتنے بجے ہے؟ 9 بجے جماعت. ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا سارا بولنے کے باوجود بھی, ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے, ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں ہی بار بار کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آپ لوگ ہمارے جو علماء ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیے. کوئی فیصلہ مت کیجیے, جذباتیت کے اندر مت آئیے. ہمارے جو علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رکھیے, وہ آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں گے. آپ بیمار ہوتے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے. اس لیے ہمارے علماء دین کے ڈاکٹر ہیں. یہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نوجوان لوگ کہ سب بزدل ہو گئے ہیں, علماء بزدل ہو گئے ہیں. بہت بہادر چل کر راستے میں نکل کر کے جا کر کے اعلان کر کے دیکھو, تب بہادری سمجھ آ جائے گی کتنے بڑے بہادر آپ ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے, بیوی کو ایک بیوی نہیں سنبھل رہی ہے, ایک بچہ آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے, اور سب کو آپ بزدل بنا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ پوری امت کو سب جو ہے بدعت اور خرافات اور قتل و غارت گری کے راستے پر لگا دیا جائے؟ یہ اسلام کا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے. یہ اس میں کبھی خیر نہیں رہا ہے, اس میں کوئی بھلائی نہیں رہی ہے. آپ جو ہے مجتمع رہیں اور حق پر قائم رہیں, اجتماعیت رہے. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو, ہمارے بڑے بڑے علماء آپ کی حیدرآباد کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہیں. آپ ان علماء کی طرف رہنمائی کیجیے, ان سے علم حاصل کیجیے, اور اس طریقے سے ان کی رہنمائی میں رہیے. آپ ان کی رہنمائی میں رہیں گے, بہت سارے فتنوں سے بچے رہیں گے. عالم فتنے کو پہلے بھانپ جاتا ہے, اور علماء اور جو جہلا ہوتے ہیں, عوام الناس ہوتے ہیں, جب فتنہ کام کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ میں آتی کہ فتنہ تھا. لیکن جن کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہے کتاب و سنت کی, منہج سلف کی, سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کی, وہ شروع ہی میں کوئی فتنہ آتا ہے ڈھانپ جاتے ہیں کہ فتنہ بن کر کے آنے والا. اس لیے ان کے ساتھ رہنے میں آپ کے لیے امن و امان ہے, آپ کے عقیدے کی حفاظت ہے, آپ کے دین کی عزت و آبرو کی, تمام چیزوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہے. اس لیے اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیے, اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے, آمین. و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.